رشتہ اللہ والی بچیوں سے کیا کرو، نیک بچیوں سے کیا کرو. یہ مت دیکھا کرو بلڈنگ دیکھ کے مت کہا کرو رشتہ پکا ہے، گاڑی دیکھ کے مت کہا کرو رشتہ پکا ہے، بینک بیلنس دیکھ کے مت کہا کرو رشتہ پکا ہے. پڑوسی سے پوچھو بیٹی کیسی ہے، اگر کوئی کہتے تہجد ادا کرتی ہے تو سمجھو رشتہ پکا ہے. اگر کوئی کہتے ننگے سر نہیں دیکھا ہے تو کہتے رشتہ پکا ہے. اگر کوئی یہ کہتے کہ اس کے باپ نے کئی مرتبہ حرام کے لقمے لا کے گھر میں رکھے، بیٹی نے ایک لقمہ نہیں کھایا تھا، فاقے کیے تھے، تو کہتے رشتہ پکا ہے. اور یہ دستور ہمیں کسی اور سے نہیں، مدینے والے عمر نے عطا کیا ہے، مصطفیٰ کے غلام نے عطا کیا ہے. ذرا تاریخ قبر پلٹ کے دیکھیں کون عمر ہے. یہ وہ عمر ہے جو رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول بندہ ہے. میرے نبی نے کہا تھا لوگوں جس گلی سے میرا عمر گزرا کرتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے. یہی عمر ہے جب دنیا سو جاتی ہے، رات کو اپنی ملکیت میں نکلتے ہیں. کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے. آج حیرت ہوتی ہے یار، اگر بھائی ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو بھائی موبائل بند کر لیتا ہے، کہیں پیسے ادھار نہ مانگ لیے جائیں. رشتہ دار بیمار ہو جاتا ہے تو گھر چھوڑ کے بندہ چلا جاتا ہے، کہیں قرضہ نہ مانگ لیا جائے. سیکھ نبی کے عمر سے کیسے طریقے سے اسلام کو پھیلایا گیا ہے، کیسے دین آگے بڑھا ہے. حضرت فاروق اعظم نکلے ہیں، راستے میں گزر رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، سناٹا ہے. ایک گھر سے آواز آتی ہے، آواز آئی اے بیٹی دودھ میں پانی ملا لے، دودھ آج کل چھوڑا ہو رہا ہے. بچی نے کہا ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. کہا کس لیے؟ کہا یہ فاروق اعظم کا دور ہے. ماں نے کہا بیٹی رات ہو رہی ہے، عمر کون سا دیکھ رہا ہے، ملا دے پانی. بیٹی نے کہا تھا ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے مگر عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. جب یہ باتیں ہو رہی تھی فاروق اعظم نے کانوں سے سنی، اپنے گھر تشریف لائے، بیوی سے آ کے کہتے ہیں شریک حیات کئی بار تم نے رشتے کی بات کی بیٹے کی کہ بیٹی تلاش کرنی ہے، آج بیٹی مل گئی ہے، کل رات میں ملی ہے. کہا ہاں مل گئی ہے. کہا چلو تو صحیح ہم ذرا رشتہ مانگنے چلتے ہیں. اب عمر کا انداز دیکھو، گھر سے نکلے گئے، بیوی کو سمجھاتے آ رہے ہیں میری شریک حیات جب رشتہ مانگو تو یہ مت بتانا میں عمر کی بیوی ہوں، یہ مت کہنا کہ جس کا رشتہ لینے کے لیے آئی ہو وہ عمر فاروق اعظم کی گھر کی بہو بنے گی، بلکہ یہ کہنا کہ ہمارے بیٹے کو اپنی دیندار بیٹی کا رشتہ عطا کر دو. یہ مت بتانا ہم کون لوگ ہیں. آج تو بانگے ٹینگے ماری جاتی ہیں، جتنا بھینگو بچونیا ہوتا ہے اتنی آگ شادیوں میں لگا کرتی ہے، جتنے جھوٹے مڈلر ہوتے ہیں اتنے تباہ کر ہوا کرتے ہیں. یہ رشتے کرانا اچھی بات ہے لیکن کسی کے گھر کو آگ لگانا اچھی بات نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم سمجھا رہے ہیں بتانا مت ہم کون لوگ ہیں. آئے ہیں دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بیوی کو اندر بھیجا، شریک حیات اندر گئی ہے، جا کے جھولی پھیلا کے کہا آج تمہارے گھر سے بڑی قیمتی چیز مانگنے آئی ہوں. عورت بیوہ تھی کہنے لگی مجھ پہ کیا قیمتی چیز ہے، کبھی فاقے ہو جاتے ہیں کبھی رزق مل جاتا ہے، میں تمہیں کیا دے سکتی ہوں. آپ نے دامن پھیلا کے کہا تھا اپنی نیک بیٹی ہماری جھولی میں ڈال دو. جب اتنی بات کہی ہے اس عورت نے کہا خاتون کسی کے ساتھ رشتہ کرنے سے پہلے نسل دیکھی جاتی ہے، نسب دیکھا جاتا ہے، پریوار دیکھا جاتا ہے، گھرانہ دیکھا جاتا ہے. یہ تو بتانا پڑے گا کہ تو کس گھر سے تعلق رکھتی ہے، تیرا بیٹا کون ہے، تیرے شوہر کا نام کیا ہے. اللہ اکبر اتنا سننا تھا. فاروق اعظم کی بیوی تیش میں نہیں آئی ہے، جذبات میں آ کے نہیں کہا تھا میں امیر المومنین کی بیوی ہوں، بلکہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہتی سنو خاتون ہمیں آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے، آپ ہمارے بیٹے کو دیکھ لینا، یہ نہ پوچھ ہم کون ہے، پتا رشتہ کرنا ہے کہ نہیں. اس نے کم نام بتانا پڑے گا. روتے ہوئے کہا میرے سرتاج نے منع کیا تھا میرا نام نہ بتا دینا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس وقت تک بات فائنل نہیں ہوگی جب تک تم سے نام نہ بتا دو. کہا چل جس کا یہ بیٹا ہے وہ دروازے کے باہر کھڑا ہے، ہاتھ پکڑ کے لائی ہے. جب دروازے کے باہر لا کے دکھایا فاروق اعظم دیوار سے لگ کر کے آنکھ میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں مالک عمر کو خالی نہ لوٹانا، یہ بیٹی عمر کی جھولی میں ڈال دینا. عمر روتے جا رہے ہیں، بیٹی کی بھیک مانگتے جا رہے ہیں. جیسی عورت نے دیکھا امیر المومنین ہے، کہا یہ تو خلیفہ وقت ہے. کہا ہاں. کہا ان کا بیٹا ہے. کہا ہاں. کہا میں ان کے ساتھ ان کے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کروں گی. کہا کس لیے؟ کہا امیر غریبوں کو نبھایا نہیں کرتے ہیں، میری بیٹی غریب ہے، یہ امیر لوگ ہیں، یہ کیا نبھائیں گے. تب فاروق اعظم نے کہا تھا میری بہن دل توڑا نہ کر، ہم دولت سے نہیں چلا کرتے، ہم مدینے والے کی شریعت سے چلا کرتے. اللہ اکبر. رشتہ طے ہو گیا. بات سنیں
جب رشتہ طے ہو گیا نا، رشتہ طے ہونے کے بعد آخری باری آئی، نکاح بھی ہو گیا، رخصت ہو کے دلہن گھر آ گئی، رخصت ہو کے دلہن گھر آ گئی۔ اکثر ساسیں مری جا رہی ہیں کہ بہو ہمیں اماں نہیں کہہ رہی، اور ابا بھی مرا جا رہا کہ میری بہو تو مجھے بڈھا ہی کہہ کے آواز دیتی ہے۔ او بے غیرت، تو بیٹی باپ والا پیار دے گی، تجھے بیٹی والی عزت عطا کرے گی۔ غلطی تو ہماری ہے نا، باتیں بہت ساری ہیں، اگر میں اس پہ بات کروں تو بڑا وقت لگ جائے گا۔ بس آخری بات 1-2 منٹ میں ختم کرنے لگا ہوں۔ جب آ گئی نا گھر آ کر کے، خدا کی قسم حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، بیٹی میں کون ہوں تیرا؟ جبکہ بچی یتیم تھی، بچی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگی آپ میرے چچا لگتے ہو۔ آپ نے شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا صرف چچا نہیں بیٹی، میں تیرا باپ لگا کرتا ہوں، میں تیرا باپ ہوں بیٹی، اب دن تھوڑا نہ کرنا، جب بھی تیرا جی چاہے تو مجھے ابو کہہ کے آواز دینا، تو مجھے باپ کہہ کے آواز دینا، تو مجھے ابا کہہ کے آواز دینا۔ حضرت فاروق اعظم نے اتنا کہا بچی کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتی ایک زمانہ ہو گیا باپ کی شفقت دیکھے ہوئے، آج کسی نے پہلی بار باپ کے ناطے سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، آج باپ کی شفقتیں جاگ گئی ہیں۔ میں گزارش کروں گا بہووں کو بیٹی کہہ کے آواز دیا کرو، شہزادی کہہ کے آواز دیا کرو۔ آپ کی بیٹی سے کب ٹوٹ جاتا ہے تو کہتے ہیں نادان ہے، پرائے گھر کتنے تانے سنے گی۔ اگر بہو سے کب ٹوٹ جاتا ہے ڈائریکٹ باپ کی غربت کا تانا دیتے ہو، تیرے باپ نے دیا ہے، تیرے بھائی نے دیا ہے، حرام کا تھوڑی آ رہا ہے، تالے لگاؤ زبانوں کو، ورنہ گھروں کو آگ لگنے سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں بیٹی بتا تو سکی اس رات میں اپنی ماں سے تو کیا کہہ رہی تھی؟ کہا حضرت کیا آپ نے سنا تھا؟ کہا ہاں بیٹی وہی نیکی مجھے پسند آ گئی تھی۔ کیا کہا تھا تو نے؟ کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، تب میں نے کہا تھا امی خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رونے لگ جاتے ہیں، کہتے بیٹی اسی نیکی کی بنیاد پہ میں نے تجھے اپنی گھر کی بہو بنایا ہے، دولت کی بنیاد پہ نہیں، حسن کی بنیاد پہ نہیں، شہرت کی بنیاد پہ نہیں، تیرے اس بنیاد پر کہ تجھے اتنا احساس تھا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اے بیٹی یہ عطا پسند آ گئی ہے، اب تیرے باپ کی اتنی سی گزارش ہے بیٹی روز عدالت لگتی ہے، روز عمر فیصلے کرنے جاتا ہے، اے میری بیٹی تیری اتنی سی ڈیوٹی ہے، جب میں صبح گھر سے جاؤں تو تیرا اتنا سا کام ہے میرا ہاتھ پکڑنا اور کہنا ابا سنبھل کے فیصلے کرنا، خدا دیکھ رہا ہے، سنبھل کے فیصلے کرنا، خدا دیکھ رہا ہے۔ ابا کیا ہوگا؟ کہنے لگے بیٹی جب تو یہ روز کہے گی عمر کی عدالت میں کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ زندہ باد زندہ باد۔